مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام اور عزیز دوستو، خالق کائنات حضرت حق جل مجدہ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو وجود بخشا۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے برتر مقام عطا فرمایا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس معصوم مخلوق فرشتے، جن فرشتوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے فرشتے، اللہ کی معصوم مخلوق اللہ کے ایسے فرما بردار ہیں، اللہ کی ایسی اطاعت کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کی کوئی صفت ہی نہیں رکھی۔ لیکن اس انسان کو، اگر یہ انسان اللہ کا فرما بردار، اللہ کا اطاعت شعار، اللہ کا حکم ماننے والا بن جائے، تو اس انسان کا مقام ان فرشتوں سے بھی افضل، ان فرشتوں سے بھی بلند مقام۔ لیکن اگر یہی انسان، اس کے اندر بری خصلتیں، بری عادتیں، گندی عادتیں، شیطانی حرکتیں آ جائیں، تو پھر اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان پھر چوپایوں جانوروں کی طرح اور ان سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے۔ تو چنانچہ جب انسان اپنے اندرونی معاملات کو، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ان تمام انسانوں میں سب سے مقدس اور بابرکت جماعت حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے۔ تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اچھائیاں، سب سے زیادہ خوبیاں اور بہترین بلند صفات انبیاء علیہم السلام کے اندر رکھی ہیں، اور اس جماعت انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بلند مقام سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس بنیاد پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت، باعظمت اور سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت کے لائق ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ساری کائنات کو وجود ہی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے کا حال تو یہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسانوں نے اشعار کی شکل میں نعتیں پڑھیں،
آپ کی تعریف و توصیف میں، آپ کی سیرت طیبہ بیان کرنے میں کتابیں لکھیں، واعظوں نے، مقرروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توثیق میں، آپ کی مدح میں، آپ کی حمد میں لمبی لمبی تقریریں کیں، لیکن کوئی نہ کہہ سکا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف کا حق ادا کر دیا، اور کوئی حق ادا کر بھی نہیں سکتا۔ آپ کے اندر جتنی خوبیاں، آپ کے اندر جتنے کمالات، ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے آپ کی تعریفیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا اصل اس وقت مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک مجلس کا ذکر، اور اس مبارک مجلس کے ذکر میں حضرات صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آپ کی صحبت سے، آپ کی معیت میں رہ کر فیض حاصل کیا، اور اس صحبت اور فیض کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے نتیجے میں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ اس پوری ملت میں، اس پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی بڑے سے بڑا درجے کا ولی ان ادنا درجے کے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرت صحابہ کرام کو جو بلند اخلاق، بلند کردار، بلند صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے نتیجے میں، آپ کی صحبت کے نتیجے میں، آپ کی اطاعت کے نتیجے میں، آپ کے عشق کے نتیجے میں یہ مقام ملا، یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ اور آپ کی اطاعت کا نتیجہ اور آپ کے عشق اور محبت کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ آپ کے چاروں یار خلفائے اربعہ وہ بھی آپ کی مجلس میں آپ کے شریک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس چل رہی ہے۔ اس مبارک مجلس میں، اس بابرکت مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کے سامنے کچھ اہمیت کے ساتھ کچھ باتیں بیان فرماتے ہیں، اور کیسی مبارک مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کے سردار، صدر، اور صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوں فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس مجلس میں ان صحابہ کرام کی بھی موجودگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ آپ ان صحابہ کرام کو ہر موقع پر نصیحتیں فرماتے تھے، اور وہ نصیحتیں ہم سب کے لیے اور ساری امت کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ نصیحتیں ہیں۔ آپ نے اس مبارک مجلس میں ذکر فرمایا، اس انداز سے ذکر فرمایا کہ لوگوں، مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے یہ بے نیازی کہ آپ نے یوں فرمایا کہ تمہاری دنیا سے، یعنی آپ کو یہ بھی بتلانا تھا کہ اس دنیا سے میرا صرف ایک زندگی کا تعلق ہے، ورنہ میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو اصل اللہ سے ہے۔ امت کو آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ ہم سب لوگوں کو اس دنیا سے صرف اپنی ضرورت کا تعلق ہونا چاہیے، اصل ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑی پسند ہیں۔
جب آپ نے اپنی محبوب 3 چیزوں کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام میں جو سب سے بلند مقام رکھتے ہیں خلیفہ اول اور آپ کے خسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی اے اللہ کے رسول 3 چیزیں محبوب ہیں۔ خوش ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکے اور اس خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور ایسے داماد جن کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، جس کی بنیاد پر آپ کو ذی النورین ہونے کا لقب ملا، جن کی حیا اور شرم کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں فرمائیں، وہ بھی اس مجلس سے لطف اندوز ہوئے اور لطف اندوز ہو کر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہم جیسوں کے بس کی بات نہیں، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ ایمان لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نکاح میں آپ کی وہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی، جن کو جنت کی تمام عورتوں کی سرداری کا حکم اور سرداری کا فیصلہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے کیا ہے، وہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، جن کے فضائل و مناقب بے انتہا ہیں، وہ بھی اس مجلس میں خوش ہو کر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اس بابرکت مجلس سے، اس مجلس کی مبارک باتوں کو اللہ تعالیٰ عرش پر سن رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو، جو قرآن لانے والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیغامات پہنچانے والے ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں سب سے افضل مقام رکھتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، اور آ کر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی اس مجلس کی باتوں کو سنا ہے، اور اللہ کو اتنی یہ مجلس اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے جبرائیل، جا کر میرا یہ پیغام سنا دو کہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ جب میرے محبوب کو 3 چیزیں محبوب ہیں اور میرے محبوب کے محبوبوں کو 3 چیزیں محبوب ہیں، تو مجھے بھی یہ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہوتیں۔ چنانچہ وہ کیا 3 محبوب چیزیں ہیں، وہ ہم سب کی زندگی میں کام آنے والی، ہم سب کی زندگی کو کامیاب بنانے والی اور ہمارے اندر سے برائیوں کو نکالنے والی، اچھے اخلاق لانے والی، اور ہمیں اس دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر بلند کردار ہمارے اندر لانے والی، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرنے والی وہ محبوب چیزیں ہیں۔